سکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، اے ایمان والو تم اپنے حوالے سے غور کرو، اے ایمان والو تم اپنا احتساب کرو، اپنی فکر کرو۔ اپنی فکر کیا؟ آج کل انسان ہر کسی کی فکر میں لگا ہوا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، یہ ویسا کر رہا ہے۔ اے مسلمان تو کیا کر رہا ہے؟ تیری زندگی کیا ہے؟ تیری زندگی کی صبح کیا ہے؟ تیری زندگی کی شام کیا ہے؟ تیری زندگی کی راتیں کیسی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، یہ دنیا میں راحت کے لیے نہیں بھیجا گیا، دنیا میں سکون اور اطمینان کے لیے نہیں بھیجا گیا، دنیا میں نرم گدوں کے لطف اٹھانے کے لیے صرف نہیں بھیجا گیا، دنیا کے اندر غذاؤں کی لذت اٹھانے کے لیے صرف نہیں بھیجا گیا، بلکہ دنیا میں تو بطور امتحان، بطور آزمائش بھیجا گیا۔ دنیا کے اندر آنے والا انسان جب دنیا سے جائے گا، آنے والے جانے کا یقین ہے کہ تجھے جانا ہے، لیکن جانے والا جب جائے گا تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے کر کے جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اپنے ساتھ کیا لے کر کے جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول۔ تو اپنا کفن دنیا سے لے کر جائے گا، تیرے کفن میں یا تو تیری اچھائیاں ہوگی یا تو تیرے کفن میں تیری برائیاں ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج مغربی تہذیب کے دلدل میں ڈوب کر، آج فلموں کے چلن کے اندر ڈوب کر، آج سیریلوں کی گندگی میں ڈوب کر، دنیا کی محبت میں غرق ہو کر ہم اللہ کو بھول گئے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں اللہ کر جانا ہے، ہمیں رب کی طرف پلٹنا ہے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ تمہیں اللہ کی طرف پلٹ کر کے نہیں جانا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ جوانی کو رنگریلیوں میں ڈبا دینے والوں، تمہیں بھی رب کی طرف پلٹنا ہے۔ بڑھاپے میں سفید بال ہونے کے بعد بھی اپنی داڑیوں کو، سفید بال والی داڑیوں کو منڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں، کب تک کہ داڑھی کٹا کر تم اپنے آپ کو مصنوعی جوان لوگوں کے سامنے جو ہے ثابت کرتے رہو گے؟ آخر رب کی طرف پلٹنا تو ہے، اللہ کی طرف رجوع تو کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اللہ کے یہاں کیا چلے گا؟ رب کے یہاں کیا چلے گا؟ آج کل لوگ بہت مغرور ہے، کوئی اپنی نیکی پر، کوئی اپنے تقوی پر، کوئی اپنی پرہیزگاری پر۔ آئیے امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کے حقیقی سگے پر پوتے امام الائمہ، جس کی صحبت پر امام اعظم ناز کرتے تھے، آپ دیکھیں تو صحیح اس ذات کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ وہ امام جعفر صادق اللہ اللہ ایسی ذات ہے کہ انہوں نے علم کے جو دریا بہائے ہیں، آپ اس کا تصور کہیں نہیں دیکھ سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ بڑا مشہور سا قول ہے، فرماتے ہیں اگر 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت میں مجھے بیٹھنے کا موقع نہ ملتا تو نعمان ہلاک اور تباہ ہو گیا ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اہل بیت کے فیضان کو لٹانے والی ذات سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام جعفر صادق جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو ہر دن آپ کا معمول یہ تھا، ذرا دل کے کانوں سے سننا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں اکثر ممکن ہے میری بات کسی کو بری بھی لگتی ہوگی، آج ہم اپنے آپ کو جنتی تصور کر بیٹھے ہیں، یہ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ ہمارا حال یہ ہے، ہماری گلیاں اتنی گندی ہے کہ اس گلی سے کسی کو گزرنے کے لیے چاہے وہ بہت اوب ہوتی ہے، بہت بے چینی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی گلیاں گندگی سے بھری ہوئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس مذہب میں صفائی کو، طہارت کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہو، اگر ان کی گلیاں کچرے اور گندگی سے بھری ہوئی ہو تو اس میں رہنے والوں کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے کہ جس کی گلیاں اتنی گندی ہے ان کے گھر کتنے گندے ہوں گے، اور جن کے گھروں کی گندگی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ان کے دل کتنے گندے ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں، گلیوں کی گندگی ہمارے دلوں کی گندگی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو سلیقہ اپنی امت کو عطا کیا ہے، آج امت کے اندر وہ باتیں موجود نہیں رہ گئی۔ غیر اس کو اختیار کر رہے ہیں، مسلمان اختیار کرنا نہیں چاہتے، بلکہ اپنی طبیعت
طبیعت تو یہ ہے گٹکا کھائیں گے جہاں جی میں آئے گا تھوک دیں گے, اپنی گلیوں کو گندا ہم کریں, اپنی طبیعت کے مطابق تھوک دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ تھوکنے سے بھی منع کیا, آقا کریم نے ہر جگہ پیشاب کرنے سے بھی منع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہو وہاں پیشاب پاخانہ نہ کیا کرو, جمے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا. حضور علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا کتنا حسین طریقہ بتایا. حضور نے صرف ہمیں نماز کی تعلیم نہیں دی بلکہ اللہ کے رسول نے پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک ایک ایک لمحہ ہماری رہنمائی کی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے محلوں میں رات کے 3 بجے تک لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں کیا ہو رہی ہے؟ وائٹ ہاؤس کی باتیں, پارلیمنٹ کی باتیں. یہ ایسے کرتے ہیں جیسے یہ کسی محلے کے فرد نہیں ہے بلکہ یہ خود وزیر اعظم ہیں. ہنسنے کی بات نہیں ہے, خود کے بچوں کے مستقبل کی جنہیں فکر نہیں وہ امریکہ اور برطانیہ کے مسائل پہ ڈسکس کرنے بیٹھے. ارے صبح تیرا بیٹا بھی اسکول جائے گا کہ نہیں جائے گا اس کی فکر تجھے نہیں ہے. تیری بیٹی بازاروں میں بے پردہ گھوم رہی ہے اس کی فکر تجھے نہیں ہے, اور تو عالمی مسائل پہ ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھا ہے. یہ میری قوم کا حال ہے جس کے گھر میں رات کے 2 بجے تک کے ٹی وی بجتا ہے. اس قوم کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو جنت میں ہم نے جنت میں جائیں گے. جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے, جنت لکھا کر کے لائے ہیں جیسے. اور بڑی معذرت کے ساتھ مجھ جیسے کچھ کم فہم مخاطبہ اور مقرر بھی حالات سے سمجھوتا کرنے پر اس قدر آ چکے ہیں کہ اب خدا کی پسند کی بات منبر پر کم ہوگی, بلانے والوں کی پسند کی بات زیادہ ہوگی. پھر ہم یہ کہیں گے کہ ایک بار سبحان اللہ کہو تو جنت ملے گی. ایک بار سبحان اللہ پہ جب جنت ملے گی تو کوئی پاگل ہے کہ صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے؟ کیا امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ نہیں پتا جس کے فرائض نامکمل ہو اللہ اس کے نفل کو قبول نہیں فرماتا؟ نوافل کی فضائل کا میں منکر نہیں ہوں, لیکن سنیوں کب تک کہ میں جنتی کی بات کرتے رہو گے؟ آؤ جس کے گھر سے جنتیں بٹی ہے, جس کے در سے جنتیں بٹی ہے, امام جعفر صادق رسول اللہ کی اولاد ہیں اور خدا کی قسم اتنی قریب کی اولاد ہیں کہ بچے کو جعفر صادق کا نسب نامہ یاد ہے. جعفر صادق کے والد امام محمد باقر, امام باقر کے والد امام زین العابدین سید العابدین, اور امام زین العابدین کو سید السجاد کا لقب, زین العابدین کا لقب کسی خطیب نے نہیں, صفا جان رحمت علیہ عطا فرمایا. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. امام زین العابدین کو میرے آقا نے امام حسین سے کہا تھا حسین تیری نسل میں ایسا بیٹا ہوگا جو سید سجاد اور سید العابدین ہوگا. سبحان اللہ. وہ سجدہ کرنے والوں کی زینت ہوگا, وہ عابدوں کا امام ہوگا. امام زین العابدین کا کی خبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عطا فرمائی تھی. بلکہ ابھی گفتگو اگر اس طرف جائے گی تو بہت طویل ہو جائے گی, لیکن اس طرف نہیں جاتا. امام جعفر صادق کے والد امام محمد باقر, ان کے والد امام زین العابدین, ان کے والد مظلوم کربلا امام عرش مقام سیدنا امام حسین علیہ جدی علیہ السلام, ان کے والد مولائے کائنات سید السادات شیر خدا علی مرتضیٰ خاتم ولایت سیدنا مولا علی مرتضیٰ, اور ان کی زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, اور ان کے والد سیدنا قائد المرسلین سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نسب نامہ ہے امام جعفر صادق کا. لیکن جب محفل میں بیٹھتے تھے مریدوں کے ساتھ, غلاموں کے ساتھ,
تو محفل اٹھنے سے پہلے کہتے تھے آؤ ذرا اٹھنے سے پہلے ایک وعدہ لے لیں ایک دوسرے کے ساتھ، علیکم انفسکم، اٹھنے سے پہلے ایک وعدہ لے لیں، ہاتھ میں ہاتھ دے کر۔ امام جعفر صادق کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے تھے، کہتے تھے اگر قیامت میں تیری مغفرت ہو گئی تو تو میری سفارش کر دینا کہ اللہ میری بھی مغفرت فرما دے، اور میری ہو گئی تو میں تیری سفارش کروں گا۔ پھر دوسرے سے کہتے اگر تیری مغفرت ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا، اور میری ہو گئی تو میں تیری سفارش کروں گا۔ پوری محفل سے یہ وعدہ لیا جاتا، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لوگ کہتے آپ تو ابن رسول ہیں۔ امت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے نا کہ آل محمد پر جہنم حرام ہے، لیکن سوچو تو صحیح علیکم انفسکم کا جذبہ کیا تھا، خود احتسابی کا جذبہ کیا تھا، عاجزی کا جذبہ کیا تھا۔ فرماتے ہیں تمہاری مغفرت ہوگی تو میری سفارش کرنا، اور میری ہوگی تو میں تمہاری۔ تو کہتے ہیں آپ ابن رسول ہیں، آپ کو مغفرت کے حوالے سے اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کا وعدہ کسی کو نامزد کر کے نہیں فرمایا، کسی کو نامزد کر کے مغفرت کا وعدہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر تیری مغفرت ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا۔ کہاں امام جعفر صادق؟ کون امام؟ کون امام؟ جنہوں نے مظلوم کربلا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت پائی، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے دادا کا دیدار کیا، جن کا حال یہ تھا کہ امام سفیان ثوری، حضرت داؤد طائی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، یہ سارے لوگ ان کی صحبت میں آ کر بیٹھ کر علم کی خیرات لیتے تھے، اور کہتے تھے ہم نے علم کے دریا جو جعفر صادق کے دربار میں بہتے دیکھے اس کا تصور کہیں نہیں کیا، جو تقوی ہم نے ان کا دیکھا۔ بلکہ جانتے امام جعفر صادق کی کیفیت کیا تھی؟ اگر انہی کا ذکر آ گیا تو ذرا سنیں حضرت امام جعفر صادق کی شان کیا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے چلا، میں نے دیکھا ایک خوبصورت جوان ہے جو لوگوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، پیدل، سواری پر نہیں بیٹھتا، حالانکہ اس کے پاس سواری تھی لیکن سواری پر نہیں بیٹھتا، اور جب لوگ کہیں پر قیام کرتے پڑاؤ ڈال کر کے تو وہ لوگوں سے دور ہٹ کر قیام کرتا۔ میں نے اس کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، اس کے بات چیت نہ کرنے کی وجہ سے سوچا بڑا مغرور ہے، لیکن چہرے کی نورانیت بتاتی ہے کہ ایسے لوگ مغرور نہیں ہو سکتے، چہرے کی جو ہے وہ نورانی کرنے بتاتی ہے کہ ایسے لوگوں کے دل میں تکبر نہیں ہو سکتا، لیکن بات کم کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ نہیں چلتے، لوگوں کے ساتھ حصہ نہیں لیتے، اور جب لوگ ٹھہرتے ہیں تو وہ کچھ دور جا کر کے ٹھہرتے ہیں۔ میں نے سوچا یہ دور جا کے کرتا کیا ہے، اس لیے کہ زیادہ آرام کی طلب تو اس کو نہیں کر دور رکواتی۔ جب میں نے اندازہ کیا تو پتا چلا جب سب سو جاتے ہیں تو وہ مصلی بچھا کر کے پوری رات عبادت کرتا ہے، پوری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ سنیوں، ہمارے آقاؤں کی زندگیاں یہ ہیں، جن کو جنت کی بشارتیں ملی تھی ان کی زندگیاں یہ ہے، جن کے گھر سے جنت تقسیم ہوتی تھی ان کی زندگیاں یہ ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے یہاں ہماری راتیں کیسی ہے؟ پھر وہی بات، پھر وہی حالات، پھر وہی دکھڑے۔ اپنی راتیں یہ ہے کہ راتوں کو فلم دیکھیں۔ جب تک لوگ فلم دیکھتے تھے تب بھی ہمارے خطیب رونا روتے تھے، لیکن فلموں میں اتنا تو تھا کہ جو فلم دکھائی جاتی تھی ادھر سے اتنا ہی لوگ دیکھتے تھے، وہ بھی گناہ تھا، گناہ کبیرہ تھا، وہ بھی حرام تھا۔ لیکن اب تو انٹرنیٹ کی لعنت نے ہمارے جوانوں کو اتنی گندگی پہ ڈھکیل دیا ہے کہ اب جو وہ دکھائیں وہ نہیں، جو اپنی مرضی میں آئے وہ دیکھیں، گندے سے گندا، گلیز سے گلیز وہ فلم سب سے زیادہ سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں سب سے زیادہ ننگا پن دکھایا جاتا ہے۔ 16 17 سال کے لڑکے زنا کے اڈوں پر اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ جس گندگی کو دیکھتے ہیں وہی وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ایڈز جیسا مرض، بدترین مرض مسلمانوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔
کس کا کیا جائے گا؟ گناہ کرنے والوں تم اپنی جان سے جاؤ گے، نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے۔ تم لڑکیوں سے تعلق جوڑ رہے ہو، ناجائز تعلقات، کس عمر میں؟ 16 17 سال کی عمر میں جوڑ رہے ہو، کیا جائے گا؟ میرے رسول نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا جو زنا کریں گے ان کے ساتھ 3 چیزیں خدا کرے گا۔ پہلی بات، اللہ اس کی روزی کو کم کر دے گا، اس کو تنگ دست کر دے گا۔ جہاں جاتے ہیں سب یہی کہتے ہیں سید صاحب روزی کے معاملے میں بہت تنگی ہے، بہت پرابلم ہے، بڑے مسائل ہیں۔ یا میں یہ نہیں کہتا ہر تنگ روزی والا زانی ہے، یہ نہیں کہتا، لیکن ابھی میں اس کا تجزیہ آپ کے سامنے کروں گا۔ میں کچھ کسی کو نہیں کہتا، اس لیے کہ نہ میں کوئی خطیب ہوں نہ کوئی اہل علم ہوں، میں آپ کا خادم ہوں۔ چیخ پکار کرنے کے لیے صرف اس لیے آتے ہیں کہ کتے کا کام اتنا ہے، اگر کسی چرواہے نے کتا پال رکھا ہے تو وہ کتے کا کام اتنا ہے، وہ بھیڑیوں کو جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر سکتا، بھیڑیوں کی رکھوالی نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جو شیر اور بھیڑ جو ہے، شیر اور بھیڑیے جو ہے ان بھیڑوں کو کھانے کے لیے آتے ہیں، تو بس اس کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے ناک سے زیادہ سونگنے کی، تو وہ سونگ کر کے بھونکتا ہے، اور اس جو ہے وہ چرواہے سے وفا کی وجہ سے وہ بھیڑوں کو آگاہ کرتا ہے اس راستے نہ جا، نہ تیری جان چلی جائے گی۔ تو وہ بولی والی بھیڑیں جو ہے اتنا کرتی ہے کہ اس اپنے چرواہے کے پالتو کتے کی آواز پر وہ وہاں سے بھاگ کر کے اپنے مالک کی طرف، اپنے چرواہے کی طرف آ جاتی ہے اور ان کی جان بچ جاتی ہے۔ بس یہی کتے کا کام ہوتا ہے۔ کتا بول نہیں سکتا، کتا بھیڑوں کی جان بچا نہیں سکتا، لیکن کتا صرف بھونک سکتا ہے۔ رسول اللہ کے ٹکڑے کھا کر ہم بھی پل رہے ہیں، ہماری نسلیں پل رہی ہے، ہمارا گھر بار پل رہا ہے۔ خدا کی قسم کسی کے احسان کسی پہ ہوں گے، ہم پر تو رسول اللہ کا احسان ہے، اور صرف ہماری جانوں پر نہیں، ہماری ایک ایک سانس پر احسان ہے، ہمارے ایک ایک بال پر احسان ہے۔ عزتیں ملی ہے ان کی نالین کے صدقے، ورنہ لوگ عزت کے لیے در در کے بھکاری بن کر کے گھومتے ہیں، لیکن غلامان مصطفیٰ کی چوکھٹ پر عزت بن کر آتی ہے۔ یہ صرف نالین مصطفیٰ کی خیرات ہے، یہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کی نسبتوں کی خیرات ہے۔ تو بس وفا کا تقاضا یہ ہے، ہم کسی کو نہیں بچا سکتے، ہم گناہ سے جب خود نہیں بچ سکتے تو کسی کو کیا بچا سکتے ہیں؟ دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خود گناہ سے بچ سکتا ہوں، نہیں، جسے خدا کا کرم بچاتا ہے بس وہی گناہ سے بچ سکتا ہے، ورنہ کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اگر میرا اللہ چاہے تو مسجدوں کی زینت بننے والے شراب خانوں پہ نظر آئے، اور اگر میرا اللہ چاہے تو شراب میں ڈوب جانے والے مسجدوں کی زینت بن جائے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا بلعام و باعور کو کتا بنا دیا گیا، جہنم کا کتا، اور بشر حافی کو اپنے رب کی ولایت کا تاجدار بنا دیا گیا۔ بشر کی پہلی زندگی کیا ہے؟ جنگل میں لوٹنے والا فضیل ابن عیاض غریب نواز کے پیروں کا پیر بن گیا۔ آخر وہ کون سا فیضان ہے جو فضیل کو ڈکیتی کے جنگل سے نکال کر مسند ارشاد پر متمکن کرتا ہے؟ وہ میرے اللہ کا کرم ہے، وہ میرے رب کی توفیق ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے جو عبداللہ ابن مبارک کو افیئر کے معاملات سے نکال کر امام اعظم کی شاگردی کا شرف عطا کرتا ہے، اور امام اعظم جیسا اپنے وقت کا قطب الاقطاب کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا نعمان تو دنیا سے کیا لایا ہے، تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ وہ کون سی طاقت ہے جو ابن مبارک کو یہ منزل عطا کرتی ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ میرے اللہ کا فیضان ہے، میرے رب کا کرم ہے۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ حضرت یوسف جیسا پیغمبر کہتا ہے، قرآن اس کو حکایتاً بیان کرتا ہے کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا۔ جب برات کی کا وقت آیا نا، جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کی برات کا اعلان کیا کہ یوسف تو پاک ہے، ہم ہی گندے تھے جو ان کو لبھاتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا۔ فرماتے ہیں نفس امارہ تو بہت برائیوں کی طرف لے جانے والا ہے، لیکن آگے قید لگائے الا ما رحم ربی، سبحان اللہ، مگر میرا رب جس کو بچا لے، اللہ جس پہ رحم کرے، تو کوئی اپنی پارسائی کا اعلان نہیں۔ اور یاد رکھنا جنہوں نے پارسائی کا اعلان کیا وہ مصیبت میں پھنسے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو بہت پارسا نہ سمجھنا۔
تو ہم جب گناہ سے نہیں بچ سکتے تو آپ کو کیا بچا سکتے ہیں؟ لیکن وفا کا تقاضا ہے، جیسے وہ بھیڑوں کو ان بھیڑیوں سے بچانے کے لیے کتا بھونکتا ہے مالک کی خوشی کے لیے، اور بھیڑیں اس بھونک کو سن کر کے واپس ہو جاتی ہے، ویسے یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بھولی بھالی امت جو نادانی کی وجہ سے، مجھے یقین ہے مسلمان کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی زنا کے اڈے پہ نہیں جا سکتا، نفس لے جا رہا ہے، بھولے پن میں جا رہے ہیں، نفس کی محبت میں جا رہے ہیں، نفس کے ورغلانے سے جا رہے ہیں، اپنا کام ہے بھونکنا، آگاہ کرنا، ہو سکتا ہے کسی کو یہ بھونک آگاہ کر کے پلٹا دے اور وہ حضور کے قدموں میں آ جائے، ایک بھی آ گیا ہم سب کی نجات ہے۔ یہ محفل اس لیے ہوتی ہے، اس لیے اس محفل میں اگر نصیحت کی جائے تو برا نہیں مانا کریں، اور اللہ کی قسم ہم تو کسی کو ٹارگٹ کر کے کبھی بولتے ہی نہیں، ٹارگٹ کر کے بولنے کو غیبت تصور کرتے ہیں، اور غیبت حرام ہے اور زنا سے بدتر ہے، اس لیے کبھی کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہا، بس بات تو جنرل کی جاتی ہے، بات تو ایسی کی جاتی ہے، آپ برا نہیں مانیں، بس بات اتنی ہے آیا کریں تو اس نیت کے ساتھ کہ میری اصلاح ہو جائے، آج اصلاح ہو گئی تو کامیاب ہے، آج اصلاح نہیں ہوگی تو پھر میدان محشر میں پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ تو 16-17 سال کے بچے زنا کے اڈوں پہ جائے، 16-17 سال کے بچے، 12-13 سال کی بچیاں اپنا سب کچھ لٹا رہی ہے، اپنی آبرو کا سودا کر رہی ہے۔ کل زنا کرنے والے کو پیسے دینے پڑتے تھے، اب حال یہ ہے کہ بچیاں بھی اور بچے بھی نفس کے اتنے غلام بن گئے کہ وہ ایک دوسرے کو گفٹ کر کے ایک دوسرے کی آبرو سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہ حالات ہیں، قوم ان حالات میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جنت تقسیم کرنے لگے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں ان کے ساتھ، ان کو کڑوی دوا پلائیں تاکہ انہیں شفا ہو۔ بیمار کو میٹھی دوائیں نہیں پلائی جاتی، بلکہ جو میٹھی ہوتی وہ دوا بھی کم ہوتی ہے۔ جنہیں دوا کی ضرورت ہے انہیں ہم دوا دیں، اس لیے کہ یہ ہم پہ اعتماد کر کے آتے ہیں، یہاں سے ہم جو دیتے ہیں وہ لینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اس لیے ان کے اعتماد کے ساتھ ہم کبھی کھلواڑ نہ کریں، ورنہ ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، ہمیں بھی رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، حضور علیہ السلام میرے صادق و مصدوق نبی، سچے نبی نے فرمایا زانی کے لیے 3 باتیں کی جاتی، پہلی چیز اس کی روزی سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے، زانی کی روزی سے۔ اب زنا کے مختلف اسٹیپ ہیں، پہلا اسٹیپ زنا کا یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان مناظر کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ میں نہیں کہتا کون کیا کرتا ہے، ہم خود ڈوبے اپنے آپ میں، کیا ان آنکھوں کے زنا سے ہم بچتے؟ کتنے لوگ ہیں نمازی ہیں، حاجی ہیں، چہروں پہ داڑیاں ہیں، سروں پہ ٹوپیاں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس منظر سے بچتے ہیں، ان مناظر سے بچتے ہیں؟ جانتے ہیں اولیاء اللہ نے اپنی آنکھیں نکالی ہے، اگر ایک غلط منظر پر نظر پڑ گئی، ایک غلط منظر پر آنکھیں نکال کے پھینک دی، آنکھیں نکال کے پھینک دی۔ بہت دور چلا جاؤں گا اپنے عنوان سے، لیکن دور جانا بھی نہیں چاہتا، بات کو سمیٹنا بھی چاہتا ہوں، لیکن یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر کے اپنے جوانوں کو ان کی جوانی کا واسطہ دے کر کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھو نگاہوں کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اور مومن کی نگاہ کی حفاظت تو زیادہ ضروری ہے، کیونکہ انہی آنکھوں سے ہمیں اللہ کا دیدار کرنا ہے، جنت میں اللہ کا دیدار کرنا ان آنکھوں سے، قبر میں رسول پاک کا دیدار کرنا ہے ان آنکھوں سے۔ یہ آنکھیں بہت قیمتی ہیں، ان آنکھوں کی عظمت ہمیں پتہ نہیں ہے، ان آنکھوں کی عظمت ان سے پوچھو، ان آنکھوں کی عظمت ان سے پوچھو جن کو مصطفیٰ جان رحمت کا صحیح عشق مل گیا تھا۔ آج نگاہوں کے زنا میں اللہ ماشاءاللہ امت کی اکثریت ڈوبی ہوئی ہے، اور ہم احساس بھی نہیں ہے۔ قدرت نے احساس دلانے کے لیے روزی تنگ کر دی کہ اب تو تمہیں ہوش آئے،
اس لیے کہ جب تمہاری روزی تنگ ہوگی تو تمہیں ہوش آئے گا، ہوش کے ناخن لے کے تم توبہ کر لو گے. لیکن تنگی رزق کا معاملہ ہم کہاں جوڑتے ہیں؟ ارے ابھی تو دنیا میں مندی چل رہی ہے، فلاں کی حکومت آ گئی تو تنگی آ گئی. مومن کے رزق کی تنگی سے کسی کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ مومن کا ایمان ہے. حکومتیں رزق نہیں دیتی، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے. یہ کیا بھیک مانگنے والے تمہیں روزی دیں گے؟ جن کی فریج اور جن کے گھر کے کچن روم ایک سے ایک نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کو نہیں کھاتے کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا. جو خود اپنی کمائی نہیں کھا سکتے وہ تمہیں کیا کھلائیں گے؟ کھلانے والا میرا خدا ہے، قہار و جبار ہے. اور پھر کتنا کھلاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ہی نہیں، پیدا ہونے سے پہلے جس نے ماں کے پیٹ میں کھلایا وہ پیدا ہونے کے بعد نہیں کھلا سکتا. اور ہمارا تو ایمان ہے، میرا اللہ تو ہمیں قبر میں بھی کھلاتا ہے، کھلائے گا. اگر وہ روزی دینا چاہے تو وہ قبر میں بھی روزی دیتا ہے. کچھ تو ایسے جو مٹی میں مل کر کے ختم ہو جاتے ہیں، کچھ تو ایسے کہ جن کے جسم بھی سلامت ہے، کچھ تو ایسے کہ جو تلاوت بھی کرتے. ترمذی شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھیں، ایک شخص نے ایک قبر کا نشان مٹ گیا تھا، غلطی سے خیمہ لگا لیا، رات ہو گئی تو اس قبر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز یہ واقعہ کے بیان کیا گیا تو بتایا گیا کہ وہ سورہ ملک کی تلاوت کا عادی تھا تو وہ قبر میں بھی اس کی تلاوت کرتا. یہ شان ہے اللہ والوں کی. اس حدیث سے پتہ چلا ترمذی جو سیاہ ستہ کی بات کرتے وہ کہتے ولیوں کی چوکھٹ پہ کیوں جاتے، وہ تو مر چکے. ترمذی کہہ رہی ہے کہ وہ تلاوت بھی کرتے ہیں، اور جب تلاوت کرتے ہیں تو پھر آنے والوں کو پہچانتے بھی، آنے والوں کو پہچانتے بھی اور آنے والوں کو دیتے بھی. ارے کوئی اپنے گھر سے کس نیت سے نکلا ہے وہ نیتوں کو بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ جو رب کے قرب میں پہنچ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ انہیں بہت قوت عطا کرتا ہے، بہت طاقت عطا کرتا ہے. بہرحال میرا عنوان ابھی اس طرف میں نہیں جاتا ورنہ گرا در گرا کھلتی جائے گی اور ہم اپنے عنوان سے دور ہوتے جائیں گے. نگاہ کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت نہ کرو گے تو روزی تنگ ہو جائے گی. اور اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. روزی اللہ دیتا ہے. آج روزی کے لیے مسلمان در در کا بھکاری بن چکا ہے. تنگ دستی، مسلمان کبھی تنگ دست نہیں ہو سکتا. تنگ دستی مسلمان کے کبھی آنگن تک نہیں آ سکتی. یہ بات خاص عرض کرتا ہوں. چھوڑ دے زنا کو، چاہے نگاہ کا زنا ہو، چاہے ہاتھ کا زنا ہو، چاہے زنا کی آخری منزل ہو، سب زنا چھوڑ دے میری قوم. جو زبان سے فحش باتیں کرتے ہیں وہ زبان سے زنا کرتے ہیں. زنا باللسان ہے جو سیکس کی باتیں کرتے ہیں لذت لینے کے لیے، بیٹھتے ہیں نا گندی گندی باتیں رات کے 3-3 بجے تک. آخر یہ میں سوچتا ہوں یا اللہ اگر مجھ سے ملنے کوئی آدھے گھنٹے تک آ جائے تو دنیا کی بات کے معاملے میں اس کی آدھے گھنٹے تک اس کو کمپنی نہیں دے سکتا، میرے پاس مضمون ہی نہیں ہے وہ. ہاں اگر بات کرنے لئے کچھ حدیثیں بیان کر سکتا ہوں تو کچھ حدیث بیان کر دوں، کچھ آخرت کی باتیں بتا دوں. لیکن بات اتنی ہے کہ رات کے 3-3 بجے تک آپ کے پاس میٹر کیا ہے؟ بولتے ہی رہتے ہیں، سنتے ہی رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان تمہاری زبانوں پر بولتا ہے، وہ گندگی، وہ غلاظت. اور پھر کبھی سوچا زبان کیا ہے؟ ایک ایک چیز انسان کے عضو، قدرت نے کیا بنایا زبان کو. کبھی سوچا تیری زبان انسان، تیری زبان کیا چیز ہے؟ اللہ جب انسان کو ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے تو جب انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اس وقت وہ ماں کا جو خون ہوتا ہے جو ہر مہینے جو ہے وہ نکل جاتا ہے جسم سے، لیکن جب بچہ پیٹ میں آتا ہے تو پھر وہ خون نکلتا نہیں ہے. وہ خون کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا، صوفیہ نے فرمایا اسی خون سے اللہ اس بچے کی پرورش کرتا ہے.
وہ خون نکلتا نہیں ہے تو پرورش ہوتی ہے، لیکن اس خون سے جو پرورش اللہ بچے کی کرتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، سائنسداں بھی کہتے ہیں اور اطباء بھی کہتے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس کی ناف میں ایک نلی ہوتی ہے جس کو ہم نال کہتے ہیں، نال، اللہ اس نال سے کھلاتا ہے اس خون کو۔ یا اللہ کھانے اور پینے کی جگہ تو زبان ہے، منہ سے تو دنیا میں کھلاتا اور پلاتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں تو ناف سے کیوں کھلاتا ہے؟ تو قدرت کا منادی جواب دیتا ہے، بندہ تجھے نہیں پتا میرے بندے کی زبان کتنی قیمتی ہے۔ وہ خون تھا، وہ خون تھا، اور اس کی زبان سے وہ میرا اور میرے محبوب کا نام لینے والا تھا، تو میں نے اس خون کو اس کی زبان تک آنے نہیں دیا، اس کی زبان کی میں نے حفاظت کی، اس کو پاک رکھا، اس کی محفوظ رکھا، کیونکہ جو زبان دنیا میں جا کے محمد الرسول اللہ کہے گی، جو زبان نام محمد لے گی، اس کو خون سے گندی کیسے کر دوں؟ کھانا اس کی ضرورت تھی تو میں نے ناف سے کھلا دیا، زبان سے نہیں۔ قدرت تیری زبان کو اتنی طہارت عطا کرتا ہے، اور تو زمین پر آ کر ماں بہن کی گالیاں دے کر تو اپنی زبان کو گندی کرتا ہے، غیبت سے تو اپنی زبان کو گندی کرتا ہے، چگلی کر کے اپنی زبان کو گندی کرتا ہے۔ کیا تھی تیری زبان؟ جب تک مسلمان کی زبان غیبت نہیں کرتی تھی، یہ زبان جو کہہ دیتی تھی وہ ہو جاتا تھا۔ جب تک کی زبان کے اوپر حرام لقمہ نہیں آتا تھا، مسلمان جو کہہ دیتا تھا ہو جاتا تھا۔ تیرے کہنے سے تقدیریں بدلتی تھی، تیرے کہنے سے تقدیریں بدلتی، تیرے کہنے سے حکومتیں بدلتی، تیرے کہنے سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی تھی۔ مومن جو کہہ دیتا، بلکہ حضرت جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ مومن کی زبان پہ خدا بولتا ہے، مومن کی زبان پہ خدا بولتا ہے، لیکن ہم نے زبان کو ایسا رہنے دیا۔ زبان، یہی زبان جھوٹ بول رہی، بات بات پہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ کو تب گناہ سمجھا بھی نہیں جاتا، جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضور فرماتے ہیں مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ بولے۔ ہمیں بہت بدلنا ہوگا، بدلتے ہوئے حالات میں اگر ہم نہ بدلے کچل دیے جائیں گے، کچل دیے جائیں گے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، تباہ کر دیے جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یار لوگ اتنے خود غرض ہے، جب لوگ اپنے سگے بھائی کی خیریت نہیں پوچھتے تو تمہاری خیریت پوچھنے کون آئے گا؟ کوئی اپنا نہیں ہے اللہ رسول کے سوا۔ بے شک حق حق۔ اور اس اللہ سے اور اس رسول سے رشتہ ہم نے اتنا کمزور کر لیا۔ اس خود غرض دنیا کے اندر جب سب اپنے اپنے میں مگن ہے، اس وقت تو اور زیادہ ضرورت تھی کہ ہم اللہ اس کے رسول سے رشتے کو مضبوط کرتے۔ بے شک، لیکن آج کی اس وحشی دنیا میں، آج کی اس نفس پرستی دنیا میں ہم نے اللہ رسول سے رشتہ اتنا کمزور کیا، اتنا کمزور۔ وہ اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا، وہ رسول جنہوں نے اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کیا، اس رشتے کو ہم نے اتنا کمزور کیا۔ وہ رشتہ جس رشتے کے برابر کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا۔ بے شک، یہ جو مزاروں میں سونے والے اولیاء ہیں، ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ یہ سب سے ٹوٹ کر، سب سے کٹ کر اللہ اس کے رسول کے ہو گئے تھے۔ بے شک حق۔ ولایت کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا وفادار ہونا۔ بے شک۔ اور اللہ فرماتا ہے سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں سے باتیں بند کر دو، لوگوں سے رشتے توڑ دو، نہیں، کٹنے کا مطلب یہ نہیں۔ جسم سب کے ساتھ رہے، دل یار کے ساتھ رہے۔ واہ 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 واہ۔ اصل چیز یہ ہے، حق حق۔ جسم لوگوں میں بیٹھا ہو، دل اس کی یاد میں مصروف ہو، یہ ہے اس سے جڑ جانا۔ تو پہلی چیز زانی کے ساتھ جو ہوتی ہے کہ اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور زنا بالعین کہہ لیجئے، آنکھوں کا زنا، اس میں امت کی اکثریت ڈوب گئی ہے۔ یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، میں اس کا مفہوم پیش کروں۔ حدیث پاک ہے، اس حدیث کو ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جس کا مفہوم میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، تھوڑا سا دل کے کانوں سے سنیں۔ آنکھ کا زنا، آنکھ کا زنا کیا ہے، اور ہمارے اسلاف نے آنکھوں کو کتنا محفوظ رکھا، کیونکہ آنکھ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے۔
اور جب دل بہکتا ہے تو انسان گناہ میں ڈوب جاتا ہے. آنکھوں پہ پردے رکھو. بلکہ کسی صاحب دل نے کہا ہے خدا نے کان کو بے پردہ بنایا, ہاتھ کو بے پردہ بنایا, سر کو بے پردہ بنایا. انسان کے عضو میں ایک چیز ایسی ہے کہ جس پر قدرتی پردے ہیں اور اسے آنکھ کہتے ہیں. اور آنکھ کی پہ پردہ ڈالنے میں آپ کو کسی بھی چیز کو پردہ ڈالنے میں وقت لگے گا جی, لیکن آنکھ پہ پردہ ڈالنے میں آپ کو وقت بھی نہیں لگ سکتا. ادھر آپ نے چاہا ادھر آنکھ بند ہو گئی. کتنی جلدی یہ عمل ہوتا ہے آنکھ کو بند کرنے کا, اس سے جلدی کوئی عمل نہیں ہوتا. قدرت کے علم میں یہ بات ہے کہ میرا بندہ آنکھوں سے تباہ ہوگا, سارے اعضاء بے پردہ بنائے, آنکھوں کو پردے میں رکھا تاکہ تیری آنکھیں تجھے تباہ نہ کر سکے, تیری آنکھیں تجھے برباد نہ کر سکے. لیکن آنکھوں کے پردے کا استعمال کرنا تو دور کی بات, ہم نے ان آنکھوں سے زنا شروع کر دیا. جتنا ہم آج انٹرنیٹ پر خرچ کرتے ہیں اتنے میں کئی یتیم بچوں کی تعلیم ہم کروا سکتے ہیں, اتنے میں کئی غریبوں کا گھر کا خرچ چل سکتا ہے. نہیں ہوتا ایسا. میں یہ نہیں کہتا انٹرنیٹ بند کر دو, میں وہ بات کہتا ہی نہیں.